دوستوں ساتھیوں، اگر آپ بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بے روزگاری سے تنگ آ چکے ہیں تو آپ کے لیے مزید اور بہت بڑی خوشخبری ہے، اور وہ یہ کہ تمام اخبارات کہہ رہے ہیں کہ گلوبل اکانومی، گلوبل مارکیٹس ریسیشن میں جانے والی ہیں۔ ریسیشن کا مطلب یہ ہے کہ معیشت جو ہے وہ مزید اور نیچے گرنے کی طرف جا رہی ہے، یعنی جاب کریشن کم ہوگی، امپلائمنٹ کم ہوگی، ان امپلائمنٹ بڑھ جائے گی، بے روزگاری مزید اور بڑھ جائے گی۔ تازہ ترین خبر یہ ہے کہ جی نیسڈیک جو کہ سٹاک مارکیٹ انڈیکس ہے امریکہ کا، وہ 4% سے گر گیا۔ جاپان کا سٹاک مارکیٹ انڈیکس 12.4% سے گر چکا ہے۔ گلوبلی سٹاک مارکیٹس جو ہیں وہ گر رہی ہیں، اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اکتوبر 1987 کا جو سٹاک مارکیٹ کریش تھا یہ اتنا ہی بڑا کریش ہے۔ آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا ہوں کہ $8.5 ٹریلین گلوبل اکانومی کے اندر سے آنکھ جھپٹ کے اندر ختم ہو چکا ہے۔ ختم کس سینس میں ہو چکا ہے کہ وہ جب سٹاکس گرے ہیں ان کی جو ویلیو گری ہے تو $8.5 ٹریلین کی ویلیو گلوبل اکانومی کے اندر سے اوور نائٹ ایویپوریٹ ہو گئی ہے، غائب ہو گئی ہے، وائپ آؤٹ ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ سب سے پہلے تو یہ تھی کہ جمعے کے روز کو یو ایس کے امپلائمنٹ نمبرز جب سامنے آئے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ ان امپلائمنٹ تو زیادہ ہے، اور بہت کو زیادہ نہیں تھی، 4.1 ایکسپیکٹڈ تھی، 4.3 ہو گئی، تو انہوں نے اوئے ہوئے 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 اس کے نتیجے میں ایک دم سے سٹاک مارکیٹ پہ امپیکٹ اس کا نظر آنا شروع ہوا کہ اگر امپلائمنٹ جو ہے وہ اس سپیڈ پہ نہیں بڑھ رہی جس پہ ہماری ایکسپیکٹیشن ہے، تو لوگوں نے اپنے پیسے سٹاک مارکیٹ سے نکالنے شروع کیے اور سٹاکس دھڑم کر کے گرنے شروع ہو گئے۔ اور فیڈ جو ان کا آپ سمجھتے ہیں ان کا جو انٹرسٹ ریٹس وغیرہ کو مینیج کرتا ہے، ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ وہ انٹرسٹ ریٹس جو ہیں گرائیں گے، 0.5% سے شاید گرائیں، سپٹمبر سے پہلے شاید گرا دیں تاکہ اکانومی کچھ سٹیمولیٹ ہو، لوگ انویسٹمنٹ کرنا شروع کریں، امپلائمنٹ جنریٹ ہو۔ امپلائمنٹ اگر نہیں ہوگی لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، جب لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوں گے لوگ خرید نہیں سکیں گے، جب لوگ خرید نہیں سکیں گے تو پھر اکانومی جو ہے وہ گرنی شروع ہو جائے گی۔ اکانومسٹ ہمیں کہہ رہے ہیں پریشان نہیں ہونا، فکر نہیں کرنا۔ گولڈمن سیکس کے اکانومسٹ کہہ رہے ہیں اوور آل اکانومی بالکل ٹھیک ہے، ریسیشن کے رسکس ہیں مگر لمیٹڈ ہیں۔ اسی طرح کلوڈیا سیم رول ہے، اب میں تو اس کو شیم رول ہی کہوں گا بہرحال، مگر وہ صرف 4 سال پرانا ہے، اس میں بھی پریڈکشن کوئی اتنی کلیئر نہیں ہے، اور وہ بھی بالکل ریسیشن کے قریب ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم آ چکے ہیں۔ اکانومسٹ اس لیے بھی کہتے رہتے ہیں، خاص طور پہ گولڈمن سیکس ٹائپ والے اکانومسٹ، کہ پریشان نہیں ہونا، کیونکہ اگر پریشانی بڑھ جائے اس کے نتیجے میں اسپیکولیشن بڑھ جاتی ہے، اس کے نتیجے میں ریسیشن ڈپریشن میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے۔ اس لیے وہ کانفیڈنس کو بوسٹ کرنے کے لیے کہتے رہتے ہیں پریشان نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، اور شاید اسی وجہ سے ان کی اس بات پہ مجھے کوئی کانفیڈنس نہیں ہے کہ پریشان ہونے والی بات ہے یا نہیں۔ فرینکلی اسپیکنگ بات یہ ہے کہ جو اے آئی کا ببل تھا، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ببل تھا، وہ مانڈا پھوٹ گیا ہے۔ Amazon.com کا شیئر 8% سے گرا ہوا ہے، انٹل کا شیئر 20% سے گرا ہوا ہے، TSMC جو کہ تائیوانیز کمپنی چپس بناتی ہے اس کا شیئر گرا ہوا ہے، نیویڈیا کا شیئر جو ہے وہ 9% سے گرا ہوا ہے۔ سب کے شیئرز بیسکلی گر رہے ہیں۔ کیوں گر رہے ہیں؟ کیونکہ اے آئی کے اندر لوگوں نے بڑی ساری انویسٹمنٹ کی اور اب وہاں سے ریٹرنز نہیں آئے، اور جب ریٹرنز نہیں آئے تو اس کے نتیجے میں ان سب کمپنیز جو کہ اے آئی میں انویسٹ کر رہی تھیں ان کے سٹاکس گرنے شروع ہو گئے۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کو اسپیکولیشن کی ایک مثال دیتا ہوں۔ لکھا ہے جی the man who called 4 of the 6 best performing stocks of the last 20 years reveals the next magnificent 7۔ اگر آپ $1000 جو ہیں فلانی 6 کمپنیوں میں ڈال دیں گے تو کیا ہوگا کہ جی 6 سالوں کے اندر آپ بگ ملینئر بن جائیں گے۔ لوگ اس طرح اپنے پیسے ڈالتے رہتے ہیں مگر ملینئر بنتے نہیں۔ پھر جب ان کو نظر آتا ہے کہ ہمارے پاس نہ تو اور پیسے ہیں اور نہ پیسے واپس آ رہے ہیں، پھر ایک دم سے کھینچتے ہیں اپنے پیسے، اور لو جی ساری کی ساری اکانومی کلیپس ہو جاتی ہے۔ یہ ایک قسم کا بہت بڑا بین الاقوامی لیول پہ جوا ہے۔ جی ہاں، اسپیکولیشن ایک بہت بڑا جوا ہے جو کہ کیپٹلسٹ اکانومی کے اندر کھیلا جاتا ہے، اور رزلٹ اس کا کیا ہے کہ ایک کمپلیٹ اینارکی آف پروڈکشن ہے۔ آپ کہیں گے کارل مارکس سر آؤٹ آف ڈیٹ ہو گیا، ہم نہیں مانتے مارکس کو، مارکس کی پریڈکشن ساری غلط ہیں، آپ نے مارکس کو بھی پڑھا ہی نہیں ہوگا۔ اینارکی آف پروڈکشن، مارکس نے یہ کہا کہ جو کیپٹلسٹ سسٹم ہے اس میں ٹوٹل اینارکی ہے، اور اسی کی اینارکی کی وجہ سے سپلائی جو ہے افیکٹو ڈیمانڈ سے آگے بڑھ جاتی ہے، یعنی کہ اوور پروڈکشن ہو جاتی ہے، یعنی اتنی اشیاء تیار ہو جاتی ہیں کہ جو منڈی کے اندر ابزارب ہی نہیں ہو سکتی۔ لوگ
لوگوں کے پاس اتنی خریداری کی قوت ہی نہیں ہوتی کہ جتنی چیزیں پروڈیوس ہو جاتی ہیں. جس طرح اے آئی پروڈیوس ہو ہی جا رہا ہے, کمپیوٹرز پروڈیوس ہوئی جا رہی ہیں, گاڑیاں پروڈیوس ہوئی جا رہی ہیں, مگر منڈی کے اندر سخت ہی نہیں خریدنے کی ضرورت ہے, مگر سخت نہیں خریدنے کی. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جیسے جیسے نئی ٹیکنالوجی آتی ہے الٹا لوگ بے روزگار ہوتے چلے جاتے ہیں, اور اگر لوگ بے روزگار ہو جائیں اور بے روزگاری بڑھ جائے, امپلائمنٹ کم ہو جائے, تو ایگریگیٹ افیکٹو ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے. سیونگز اینڈ انویسٹمنٹ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں رکھتے. کیوں؟ کیونکہ کریڈٹ کے نتیجے میں آپ بڑی تیزی سے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں جو کہ آپ کے پاس پیسے ہیں نہیں, سیونگز ہے بھی نہیں, ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں. ویسے موٹا موٹا تعلق تو ہے, مگر کریڈٹ کے ذریعے آپ اپنی انویسٹمنٹ بڑھا سکتے ہیں, سیونگ سے آگے بھی بڑھا سکتے ہیں. کریڈٹ جو ہے مزید پیداوار کو پش کر سکتا ہے, اپنے بیریئر کے بیونڈ بھی پش کر سکتا ہے. اگر آپ کریڈٹ لے لیں اور ایک دم سے آپ نئی گاڑیاں بنانی شروع کر دیں, یہ دیکھیں نا کہ اکانومی کے اندر کیپیسٹی ہے گاڑیاں ابزارب کرنے کے لیے نہیں, تو یہ بالکل کیپٹلسٹ اکانومی کے اندر ہو سکتا ہے. پھر مزید پرائسز کانسٹنٹلی موو کر رہی ہوتی ہیں, کانسٹنٹلی اوپر نیچے جا رہی ہوتی ہیں. پھر مزید یہ ہے کہ سپلائی چین کے اندر کئی قسم کی ڈسٹرپشنز ہو سکتی ہیں. کئی جگہ سپلائی چین جو انٹرپٹ ہو سکتی ہے, کہیں را مٹیریل کی زیادہ پیداوار ہو گئی اور آؤٹ پٹ کم ہو گئی, کہیں آؤٹ پٹ بہت زیادہ ہو گئی اور را مٹیریل اتنا تیار ہی نہیں ہوا کہ آؤٹ پٹ پوری ہو سکے. اس طرح کی چیزیں ہر وقت اکانومی میں ہو رہی ہوتی ہیں. امپلائمنٹ جو ہے وہ بھی اوپر نیچے جا رہی تھی. کیوں؟ کیونکہ کیپٹلسٹ اکانومی ایک انارکک سسٹم ہے. ہاں ہم اچھے گراف بنا دیتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے, اس میں ایکولیبریم ہو جائے گا, مگر ریئلٹی ایسے نہیں ہے کہ وہ ایکولیبریم پہ ہی چیزیں کھڑی رہتی ہیں. ان فیکٹ ریئلٹی یہی ہے جو آپ آبزرویشن سے دیکھ سکتے ہیں کہ ایکولیبریم جو ہے وہ صرف ایک تھیوریٹیکل قسم کا کانسٹرکٹ ہے کہ جی اس طرف مارکیٹ فورسز پل کر رہی ہیں, مگر کوئی ضروری نہیں کہ چیزیں مارکیٹ جو ہے وہ ایکولیبریم پہ کھڑی رہے, وہ بلکہ موو کرتی رہتی ہے اوپر نیچے. اور اس طرح کی ایک مارکیٹ نہیں, کئی مارکیٹس ہیں اور وہ ساری اوپر نیچے موو کر رہی ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے ایک عجیب و غریب قسم کی انارکی پیدا ہو جاتی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کرائسس آف اوور پروڈکشن, یا رادر کارل مارکس نے اس کو ڈسکور کیا, اور لوگ بھی اس پہ ویسے لکھ رہے تھے, مگر اس نے اس پہ مزید وضاحت کی اور اس نے کہا کہ کیپٹلسٹ سسٹم کے اندر انارکی آف پروڈکشن کے نتیجے میں پیریوڈک کرائسس ہوتے ہیں. پیریوڈک کا مطلب یہ ہر 5-7 سال بعد اکنامک ریسیشن یا ڈپریشن ہونی ہی ہونی ہے. اس بات کو باقی اکانومسٹ بھی قبول کرتے ہیں, وہ اس کا نام بزنس سائیکل دیتے ہیں. کارل مارکس اس کا نام دیتا ہے دا کرائسس آف اوور پروڈکشن. کینزین اکنامکس بنی ہی اس مقصد کے لیے تھی کہ اسٹیٹ انٹرونشن کے ذریعے ہم اس کرائسس آف اوور پروڈکشن کو مینیج کر لیں. کینز نے اس کو انڈر کنزمپشن تھیوری کا نام دیا. تھوڑا سا فرق ہے دونوں چیزوں میں, مگر اس میں ہم نہیں جاتے مزید. اس نے یہ کہا کہ اکانومی کے اندر کیپیسٹی نہیں چیزوں کو ابزارب کرنے کی, سپلائی ابزارب کرنے کی. ڈیمانڈ جو ہے وہ اتنی کم ہے, افیکٹو ڈیمانڈ اتنی کم ہے اور وہ نیچے پھنس جاتی ہے اور پھر وہ اٹھتی نہیں. اس کو اٹھانے کے لیے کینز نے سجیسٹ کیا کہ ریاست انٹروین کریں, فسکل پالیسی اور مانیٹری پالیسی ایسی بنائے کہ جس کے نتیجے میں لوگوں کے پاس پیسے آئیں تاکہ وہ اسپینڈ کریں. جب وہ اسپینڈ کریں گے اکانومی ریکور کرے گی. یعنی کہ ایگریگیٹ افیکٹو ڈیمانڈ کو اٹھانے کا ایک طریقہ کینز نے بتایا. مگر وہ زمانہ پرانا تھا, وہ 1950 سے لے کے 73 یا زیادہ سے زیادہ 78 تک قائم رہا. جب اوپیک کرائسس وغیرہ آئے تو کینزینزم کو اکانومسٹ نے بھی, اور مور امپورٹنٹلی اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ گورنمنٹ پلانرز نے خیر باد اور ٹاٹا کر دیا اور نیو لبرلزم کو اڈاپٹ کر دیا. اس ڈوگمیٹک آئیڈیا میں آ گئے وہ کہ نہیں, منڈی سے بہتر کوئی چیز نہیں, اوپن مارکیٹ اکانومی سے بہتر کوئی چیز نہیں, پرائسز جیسے ہیں ویسی ہی چلنی چاہیے. ایک بہت بڑا کاؤنٹر ریولوشن ہوا اکنامکس کی فیلڈ کے اندر بھی, پالیٹکس کے اندر بھی اور پالیسی میکنگ کے اندر بھی, جس کے تحت پھر ریاست کو ہر چیز سے, معیشت سے باہر نکالنے کا منصوبہ پچھلے 50 سالوں سے چلتا آ رہا ہے. پاکستان کے اندر بھی IMF یہی کرواتا ہے, بنگلہ دیش کے اندر بھی یہ ہوا, پوری دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے. اور اسی کے نتیجے میں جو کرائسس ہے وہ بڑھنے شروع ہو گئے. دیکھیں نا, جب کینزین اکنامکس نہیں تھی, کینزین ڈیمانڈ مینجمنٹ کی پالیسیز نہیں تھیں, تو کیپٹلسٹ سسٹم کے اندر میسو اور ہیوج اور بڑے بڑے کرائسس ہوتے تھے. جس طرح آپ نے سنا ہوگا دا گریٹ ڈپریشن, 1929 کا اسٹاک مارکیٹ کریش ہوا, اس کے بعد 12 سال اکانومی جو ہے اس میں وہ ریکور ہی نہیں کر رہی تھی, بیٹھا ہوا تھا, اس کا پھٹا ہی بیٹھا ہوا تھا. 12 سال ایسے چلی جب تک کہ جنگ نہیں ہوئی, اور جنگ کے نتیجے میں ڈیمانڈ جو ہے, کیونکہ وہ ایک پلانڈ اکانومی بن گئی نا, وار سے ڈیل کرنا تھا, تو وار سے ڈیل کرنے کے لیے پوری پلانڈ اکانومی بڑی اکانومیز نے, فرانس نے, انگلینڈ نے, خاص طور پر یونائٹڈ اسٹیٹس نے قائم کی, جس سے وہ گریٹ ڈپریشن سے باہر نکلے. اور جب وہ گریٹ ڈپریشن سے باہر نکلے, انہوں نے کہا یار گورنمنٹ پلاننگ تو کامیاب ہے, انہوں نے کینزینزم اڈاپٹ کر لیا اور اس مزید اسی پلاننگ کو 70 کی دہائی تک چلاتے رہے. پھر اس کے بعد
फ्रेडरिक हायेक और वॉन मिसेस वगैरह जैसे इकोनॉमिस्ट्स का नुक्ता नज़र जो है आहिस्ता आहिस्ता छाता चला गया, शिकागो स्कूल की तरफ से भी, और पॉलिसी मेकर्स पे छाता चला गया, और रेगन और थैचर जैसे लोगों ने आके प्राइवेटाइजेशन और निजकारी और लिबरलाइजेशन की, यानी ट्रेड रेगुलेशंस कम किए, और डी रेगुलेशन की, यानी कि फाइनेंशियल सेक्टर को खुली छूट दे दी। और मज़ीद फिर जो सो कॉल्ड लिबरल पार्टीज़ थी, अपने आप को लेफ्ट और सेंटर कहती थी, वो भी बेसिकली नियो लिबरल हो गई, जिस तरह बिल क्लिंटन वगैरह जैसे लोग जो ट्रेडिशनली अपने आप को कहते थे जी हम लेफ्ट ऑफ सेंटर, डेमोक्रेटिक पार्टी लेफ्ट ऑफ सेंटर पार्टी है, मगर बेसिकली इकोनॉमिक पॉलिसी के हिसाब से वो भी बेसिकली राइट ऑफ सेंटर पार्टी बन गई। पाकिस्तान के अंदर भी पीपल्स पार्टी अपने आप को इकोनॉमिकली स्पीकिंग लेफ्ट ऑफ सेंटर कहती थी, मगर वो भी बेसिकली न्यू लिबरल पार्टी बन गई। नून लीग भी न्यू लिबरल पार्टी, पीटीआई भी न्यू लिबरल पार्टी। ये एक अब ऐसा फ़लसफ़ा बन गया है कि चाहे फ़ौज हो या पार्टियां हो, तमाम लोग इसी फ़लसफ़े के हिसाब से चलने की कोशिश करते हैं कि यही जनाब आली बेस्ट इकोनॉमिक मॉडल है। और उस इकोनॉमिक मॉडल के ही नतीजे में आप देखें ये जो रिसेशंस और डिप्रेशंस हैं, ये इनकी शिद्दत इस कदर बढ़ चुकी है कि इसके नतीजे में पूरे पूरे समाज तबाह बर्बाद हो जाते हैं, और लोग फिर गरीब लोग फिर आपस में एक दूसरे के गुत्थम गुत्था हो जाते हैं, लड़ना शुरू हो जाते हैं कि जो चंद छोटी छोटी नौकरियां हैं, चंद नौकरियां हैं, वो मुझे मिल जाएं ताकि मैं अपने बच्चे को अच्छी तरह पाल सकूं, स्कूल भेज सकूं, अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल रख सकूं। तो लोग आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं किस मकसद के लिए? अपनी चंद नौकरियां बचाने के लिए। ये लोगों के अंदर एक तसादम का माहौल पैदा करता है, और ये तसादम आपको दुनिया भर में हर समाज में नज़र आ रहे हैं। आपको बांग्लादेश में भी नज़र आएंगे, आपको यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी नज़र आएंगे, किस तरह से लड़ाइयाँ और क्राइम्स और ये सब चीज़ें शुरू होंगी। और इवन आपको यूनाइटेड किंगडम के अंदर भी देखें जो रेस राइट्स हो रहे हैं कि ये इमिग्रेंट्स यहाँ से निकल जाएं जी, ये नौकरियाँ हमारी होनी चाहिए। इस तरह हर जगह पे आपको जो आम और गरीब लोगों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ता हुआ नज़र आएगा। ये सब की सब चीज़ें हैं जो कि इस न्यू लिबरल कैपिटलिस्ट सिस्टम के साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि लोगों को एक तरफ तो इतना मजबूर कर देती हैं कि वो आपस में एक दूसरे के साथ लड़ें, और दूसरी तरफ वो हकीकत भी आपकी आंखों के सामने है कि आज हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हमारे पास 3D प्रिंटिंग है, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है कि ये सब मसले तो होने ही नहीं चाहिए। ये सब मसले किस वजह से हैं? कैपिटलिस्ट न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से और इस इकोनॉमिक सिस्टम की वजह से। और इस इकोनॉमिक सिस्टम को एक्सप्लेन किया था कार्ल मार्क्स ने, जिसको बार बार आप कहते हैं वो तो आउट ऑफ डेट हो गया है, और जबकि उसने जो लिखा उसकी सारी रियलिटी आप जी रहे हैं। थैंक यू सो मच।